بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، یہاں ٹھہر کے ایک بات ضرور کہنا ضروری ہے، حالانکہ وقت تمام ہو گیا۔ ایک بات کہنا بہت ضروری ہے، ان لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو مقدس الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک ظالم ہے، ہوس پیشہ انسان ہے، وہ تمام دنیا کو اپنی خواہشات نفس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہشیں بے پناہ ہیں، اور جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو بڑی معصوم سی صورت بنا کے کہتا ہے میں تو بہت صبر کر رہا ہوں۔ یہ صبر کا غلط استعمال ہے، یہ صبر کا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں میں بہت صبر کر رہا ہوں۔ جب تک میری ہوس پوری نہ ہو جائے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا، کہیں گے میں صبر کر رہا ہوں۔ واضح ہے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سلامتی ذہن، صفائے قلب، فطرت سلیم ہو، نیچر انسان کا پاک پاکیزہ ہو۔ اگر پاک پاکیزہ نیچر کا انسان ہے تو سمجھ لیجئے کہ صبر کی پہچان مشکل نہیں ہے اور ظلم کی پہچان مشکل نہیں ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے، جعلنا، ہم نے بنایا تاکہ وہ ہدایت کریں لوگوں کی ہمارے امر سے۔ خود یہ آیت بھی ظاہر ہے اس وقت میں تمام مطالب نہیں عرض کر سکتا، اتنی جامعیت ہے اس مضمون میں کہ قیامت تک کی امامتوں کا فیصلہ یہ آیت کر سکتی ہے۔ دو صفتیں جو نمایاں کی وہ کیا؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یہ وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور یہ وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ دو صفتیں تلاش کرو کہ یقین کہاں ہے اور صبر کہاں، یقین کہاں ہے اور صبر کہاں۔ تو دیکھو گے کہ اس سلسلہ امامت میں جو اہل بیت کا سلسلہ امامت ہے، اور یہ خود ذریت ابراہیم میں ہیں، آل ابراہیم میں ہیں، ذریت ابراہیم میں، ان کے یہاں پہلا امام بھی ہوگا تو یقین کے اس درجے پہ فائز نظر آئے گا جو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا مرتبہ یقین ہے؟ اور صبر کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کا حق سلب کیا گیا، آپ کا عہدہ منصب سلب کیا گیا، بظاہر کیا ظلم امیر المومنین پر نہیں ہوا اور آپ نے صبر کیا۔ صبر تاریخ گواہ ہے، واضح ہے۔ تو پہلا علی وہاں بھی یقین اور صبر نمایا، دوسرا علی زین العابدین، وہاں بھی صبر اور یقین نمایا ہے۔ سب سے نمایاں جو صفت ہے سرکار کی ذات میں وہ صبر